السلام علیکم۔ لیول 6 یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور یہ ہمارا کنٹینیو لیکچر ہے۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ملکہ کوثر مری اس کی ریڈنگ کی تھی، آج باری ہے اس کی ایکسرسائز کی۔ تو آپ لوگ بھی اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑیے اور بک کا پیج نمبر صفحہ نمبر 19 کھولیے گا، اور یہاں پر ایک سائڈ پہ آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، درمیان میں جماعت کا کام، اور ایک سائڈ پہ دن لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ یہ آپ کو ووکیشن ٹاسک میں دکھا دیتی ہوں، یہ آپ کو آلریڈی دے دیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو پڑھا بھی ہوگا، لیکن ایک بار میں پھر آپ کو اس کی ریڈنگ کروا دیتی ہوں۔ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ راولپنڈی سے مری قریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ مری کا رخ کب کرتے ہیں؟ گرمی پڑتے ہی مختلف علاقوں کے لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ مری سمندر کی سطح سے قریباً 7500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت ہیں۔ جنگ آزادی میں انگریزی سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا، بیان کریں۔ جنگ آزادی میں مری کے مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، انہیں اپنی زمین سے انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا یہ ہے تفریحی مقام کی سیر۔ آپ نے یہاں پر یہ میں نے ایک مضمون دیا گیا ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جی، آگے ہم کرتے ہیں بک ورک۔ بک سے ہم نے کوشچن آنسر ہم نے ووکیشن ٹاسک میں کر دیے گئے تھے، اب ہے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، کشمیر کا یا بلوچستان کا؟ تو وہ ہے پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قصبوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ یا مختلف علاقوں کے لوگ؟ تو وہ ہے مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے، انگریزوں نے؟ تو وہ انگریزوں نے بنایا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی کامیابی، فتح، ناکامی یا برابری؟ تو وہ ہے ناکامی۔ آگے ہے جی، مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے، ایک سڑک کے؟ تو وہ ہے ایک سڑک کے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، خناک ہوائیں یا معتدل ہوائیں؟ تو وہ ہے خناک ہوائیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے؟ بھوربن میں، بانسرا گلی میں، گھڑیال میں یا نیو مری میں؟ تو وہ ہے نیو مری میں۔ اگلا سوال جنگ آزادی میں، یہ والا ہم نے ووکیشن ٹاسک میں کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے گا اعراب لگائیں، یہ بھی ویسے ووکیشن ٹاسک میں آپ کے پاس موجود ہے، لیکن میں آپ کو اعراب لگانے کا طریقہ پھر بتا دیتی ہوں۔ مقام، میم کے اوپر پیش، کاف کے اوپر زبر اور میم کے اوپر شد، مقام بن جاتے ہیں۔ مسافت، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر شد، مسافت بن جاتا ہے۔ مبہوت، میم کے اوپر زبر، بے کے اوپر شد، ہے کے اوپر پیش، دال کے اوپر شد اور تے کے اوپر شد، مبہوت۔ سامراج، سین کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد، میم کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر شد، سامراج۔ سیاہ، سین کے اوپر زبر، بے کے اوپر شد اور ہے کے اوپر سین کے اوپر یہ کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر شد، یہ بن جاتا ہے سیاہ۔ ٹھیک ہے۔ آگے درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ والا کام بھی آپ کو ووکیشن ٹاسک میں دے دیا ہے، تو لیکن آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے گا ووکیشن ٹاسک، اس میں دیکھیے گا صحت افزا۔ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ نبض آزما ہونا، برصغیر کے مسلمان انگریزوں کے خلاف نبض آزما ہوئے۔ فرزندان اسلام، لاکھوں فرزندان اسلام نے اس سال حج کیا۔ قابل دید، مری ملکہ کوثر مری قابل دید مقام ہے۔ یہ آپ کو ووکیشن ٹاسک میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پاس سے بھی
جملے بنا سکتے ہیں۔ درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ یہاں پر ہے اوپر والا کویشچن درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو الفاظ معنی بھی آپ کو میں نے ووکیشن ٹاسک میں دے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو میں ایک بار بتا دیتی ہوں۔ مسافت، دوری، سیاح، سفر کرنے والے، مبہوت، حیران، قابل دید، دیکھنے کے لائق، جانثار، جان قربان کرنے والے۔ تو آگے دیکھیں جی، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے۔ تو آپ نے درست کو ٹک کرنا ہے یا غلط کو ٹک کرنا ہے؟ تو ہم نے اس کو غلط کو ٹک کرنا ہے، کیونکہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا نہیں، یہ پنجاب کا ہے۔ آگے دیکھیں جی، گرمیوں میں مری کی خناک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو یہ درست ہے، خناک یعنی کہ ٹھنڈی ہوائیں۔ 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ لیاقت علی کے ساتھ نہیں، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ آئے تھے۔ معروف و مشہور لارنس کالج بوربن کے مقام پر واقع ہے۔ یہ غلط ہے، وہ گھوڑا گلی میں ہے۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا نمایاں کردار رہا۔ تو یہ درست ہے۔ آگے ہے جی، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ یہ آپ کو ووکیشن ٹاسک میں بھی دیے گئے ہیں، یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بلند، پست، خوبصورت، بدصورت، خناک، گرم، معروف، غیر معروف۔ اگلا دیکھیے گا ٹاپک، یہ ہے ہمارا درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ قدم جمانا، قبضہ کرنا، آغوش میں لینا، گود میں لینا، تانتا بندنا، آمد و رفت شروع ہونا، قدم چومنا، عزت کرنا۔ یہ آپ کو ووکیشن ٹاسک میں بھی دیے گئے ہیں، آپ اس ٹاپک کو دیکھیے گا، اس میں بھی ہیں۔ آگے ہے جی، کالم الف اور بے کو ملائیں۔ تو کالم الف میں دیا ہوا ہے پہلا لفظ مری، اس کو ہم نے ملانا ہے تاریخی مقام کے ساتھ۔ لڑائی کو ملانا ہے جنگ کے ساتھ، چڑھائی کو ملانا ہے بلندی کے ساتھ، صنوبر کو ملانا ہے درخت کے ساتھ، مگن کو ملانا ہے محصور کے ساتھ۔ جی ہمارا یہ آگے ہے جی، غلط فقرات کی درستی۔ ورڈ ہوتا ہے درستی، درستگی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ روزمرہ اور محاورات کے لحاظ سے اس کی ہم تھوڑی سی انہوں نے ہمیں بتایا ہے، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورات دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورات سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ ذیل میں ایسے چند مثالیں پیش کی گئی جن میں روزمرہ یا محاورات کی غلطی موجود ہے۔ ہم بعض اوقات ایسے لفظ بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی درستی کیا ہے، تو اس میں انہوں نے وہی الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے یہ سارے جو ہیں یہ غلط فقرات ہیں۔ مجھے گالی نہ نکالو، یہ ورڈ ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، وہ عورت ہکی بکی رہ گئی۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے، مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، حال میں سوئی دھرنے کی جگہ نہ تھی، جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ یہ سارے غلط فقرات تھے۔ آگے دیکھیں، انہوں نے صحیح فقرات بتائے ہوئے، مجھے گالی نہ نکالو وہاں تھا، یہاں ہے گالی نہ دو۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، ادھر یہ تھا، یہاں ہے مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، یہ ادھر تھا، یہاں پر ہے وہ کاٹ کا الو ہے۔ وہ عورت ہکی بکی نہیں ہوتا، ہکا بکا رہ گئی۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑھے لکھا ہوتا، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں ہے، ادھر یہ تھا، یہاں ہے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، یہ درست ہے۔ حال میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، وہاں یہ تھا حال میں سوئی دھرنے کی، تو یہ غلط ہے۔ جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، تو جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے تاریخی تفریحی مقام کی سیر، اس کا جو ہے آپ کو میں نے اس کی روداد ووکیشن ٹاسک میں دے دی گئی ہے۔